تو انہوں دفنا دیتا وے۔ آپ دے والد صاحب دے کول چل کے گئے وقت دے خلیفہ جا کے کیا تسا مینوں کیوں نہیں دسیا میں خود دی نماز جنازہ پڑھاندا۔ سیدنا فاروق اعظم جیسیاں ہستیاں وہ دے والد نوں نال لیا آپ نے چلدا چلدا وہ شہزادے دی قبر تے گئے تے میں آپ کہنا دے باپ نوں انہیں سارا واقعہ سنایا تے فاروق اعظم یہ ہو آیا مقصہ پڑھی 46 نمبر ہے سورہ رحمان دی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اینی گل سنی اور قبر وچوں شہزادہ بولیا عرض کیتی امیر المومنین واقعی اللہ دا قرآن بھی برحق ہے تہاڈا بھی فرمان برحق ہے اللہ تعالیٰ نے واقعی مینوں 2 جنتاں عطا فرما دتیاں نے۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں نبوت ہو تو ایسی ہو رسالت ہو تو ایسی ہو وہاں ملتی ہیں مجرم کو پناہیں بھی جزائیں بھی وہاں دنیا میں تے مجرم نو جیلاں ملدیاں تے سزاواں ملدیاں نے سنو میرے مدنی آقا دی عدالت بھی بے مثل و بے مثال ہے وہاں ملتی ہے مجرم کو پناہیں بھی جزائیں بھی مدینے میں جو لگتی ہے مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو۔ تو سمجھیے شام خوف الہی کے موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا تھا کہ خوف الہی کی فضیلت کیا ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ سارا دن ریاست کے امور کا خیال کرتے جو باہر سے لوگ آتے تصویروں سے ملتے اور کوڑا ہاتھ میں ہوتا چلتے جہاں کوئی مقدمہ ہوتا وہیں فیصلہ کرتے وہیں سزا بھی دے دیتے۔ یہ نہیں کہ 25 سال کیسوں کو لمکا دے بندہ مر جاتا ہے بعد میں پتہ چلا جی بری ہو گیا استغفر اللہ۔ انصاف وہ ہے جو فوری طور پہ دیا جائے اور بلا امتیاز دیا جائے۔ یہ نہیں کوئی امیر چلا جائے کوئی ایم این اے بھی جاتا ہے اتوار کو بھی سپریم کورٹ کھل جاتی ہے ہائی کورٹ بھی کھل جاتی ہے تو غریب کیس کرے تو غریب فوت ہو جاتا ہے اولاد آگے پوتے جاتے ہیں پھر بھی کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جب سر معاشرہ پوچھیں گے بلا کے سامنے ظالموں کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کا معمول تھا کہ رات کو کوہ حبیب میں پہرا دیا کرتے سرکار کی گلیوں میں گشت کیا کرتے ساری مخلوق سو جاتی 25 لاکھ مربع میل کا حاکم پہرا دیتا۔ آج حکومت سو جاتی ہے عوام پہرا دیتی ہے۔ وہ خلفاء راشدین کا عظیم دور ہے کہ عوام سوئی ہوئی ہے خلیفہ وقت پہرا دے رہا ہے تو پہرا دے رہے ہیں غلام ساتھ ہے۔ ابھی مدینہ المنورہ کی 2 گلیاں رہ گئی ہیں فجر کی اذان کی آواز آئی غلام کو ساتھ لیے اپنا آؤ پہلے فجر کی نماز پڑھائیں باقی پھر 2 گلیوں میں چکر لگیں۔ اس وقت جو ریاست مدینہ کا خلیفہ ہوتا تھا وہ مسجد نبوی کا امام بھی ہوتا تھا مسجد نبوی کا خطیب بھی تھا اور وہ جج بھی ہوتا تھا وہ قاضی بھی ہوتا تھا
اور وہ جرنیل بھی ہوتا تھا، سپہ سالار بھی ہوتا تھا، ساری کوالٹیز ہوتی تھی ریاست مدینہ کے والی کے اوپر. گئے فجر کی نماز کی امامت کی. مجھے جو آج بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے بڑے لچھدار تقریریں کرتے ہیں، جب امامت کی باری آتی ہے تو ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. خطبے کے لیے کوئی اور رکھا ہوا ہے، امامت کے لیے کوئی اور رکھا ہوا ہے. افسوس کاش انہوں نے مسلم شریف پڑھی ہوتی. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم شریف میں امامت کا ایک باب باندھا ہوا ہے کہ میرے آقا کریم کا فرمان ذیشان ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اہل العلم والفضل حق قبل امامہ. جو زیادہ عالم اور فاضل بندہ ہے اس کا فرض ہے کہ وہ امامت کرائے. لچھے دار تقریریں کر لیتے ہیں، پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن جب امامت کی باری آتی ہے تو کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں. کیا میرے آقا کریم نے امامت نہیں فرمائی؟ کیا صدیق اکبر مسئلہ امامت کے اوپر کھڑے نہیں ہوئے؟ کیا فاروق اعظم نے 10 سال 6 ماہ 4 دن امامت نہیں کرائی؟ کیا عثمان غنی 12 سال امامت نہیں کراتے رہے؟ کیا مولا کائنات نے 3.25 سال نمازیں نہیں پڑھائیں؟ تمہیں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ جب مسئلہ امامت کی باری ہے تمہاری ٹانگیں کامتی ہیں. سیدنا فاروق اعظم آئے، فجر کی نماز پڑھائی، پھر چلے گئے. جو 2 گلیاں رہتی ہیں نا ان میں بھی چکر لگانا تھا. جب گئے نا گلی میں تو دیکھا ہے کہ ضیف العمر مائی صاحبہ باہر بیٹھی ہیں تو رو رہی ہیں. اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو نے کہا کہ وہ میری تو زندگی تو گزر ہی جائے گی، میں بے سہارا ہوں، بے اولاد ہوں، میں ضعیف العمر بھی ہوں، بوڑھی بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، نبینی بھی ہوں، اور 25 دینار کی مقروض بھی ہوں. بے سہارا بھی ہوں، ضعیف العمر بھی ہوں، نبینی بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، اور 25 دینار کی مقروض بھی ہوں. چلو میری زندگی تو گزر جائے گی، لیکن قیامت والا دن میں فاروق اعظم کی شکایت کروں گی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں. فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی تو آپ کا جسم کام کیا، خوف الہی سے لرز کے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں امیر المومنین نہیں. اس وقت واپس گئے، بیت المال سے 1 مہینے کا راشن لیا، اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا، غلام ساتھ ہے، 25 دینار بھی لیے. آئے عرض کی اماں جان یہ 25 دینار ہیں، اپنا قرض اتارو، یہ پورے مہینے کا راشن ہے. تو فرمایا اب تو عمر کو معاف کر دو. میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا. یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر کی جگہ تجھے خلیفہ بنا دے. اتنی بات بھی فرمایا آپ لکھ کے دے سکتی ہو؟ عرض کیا بیٹے میں پڑھی ہوئی نہیں، آپ لکھ لو، میں انگوٹھا لگا دیتی ہوں. آپ تحریر لکھ رہے ہیں، ادھر حضرت علی شیر خدا بھی آگے، عبداللہ ابن مسعود بھی آگے. عرض کیا یا امیر المومنین ہم نے سارا مدینہ ڈھونڈا ہے، ادھر سفیر آیا ہوا کیسے روم کا، ملاقات کرنی ہے تو آپ ادھر ہیں. فرمایا آؤ تم بھی آ جاؤ، 2 گواہ بھی بن جائے. آپ نے تحریر لکھی، جب انہوں نے کہا نا یا امیر المومنین تو مائی صاحبہ گھبرا گئی، لرز گئی کہ یہ امیر المومنین ہے جن سے ساتھ میں اتنی تجھ سے گفتگو کر رہی ہوں، رو پڑی. آپ نے تحریر لکھی فاروق اعظم نے کہ میں نے معاف کیا آپ کو. اس کے نیچے سائن کرایا علی شیر خدا کے، عبداللہ ابن مسعود کے، اور مائی صاحب روئی تھے، آپ اس سے زیادہ روئے، امی جان مجھے معاف کر دینا. تو اس کے بعد فرمایا کہ حضرت علی مجھے پتہ ہے میرا وصال پہلے ہو جانا ہے، جب میرا وصال ہو جائے، غسل ہو جائے، کفن میں یہ چٹ رکھ دینا، تم دونوں کو اسمائی کے سنجا میں جاؤں گا، قبر میں تو سرکار آئیں گے، مرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کی امت کے سب سے ضعیف اور غریب کے ساتھ بھی میں انصاف کر کے اس کو بھی راضی کر کے آیا. یہ ہے کہ جس دل میں خوف الہی آ جاتا ہے، پھر وہ یہ خوف الہی کا جذبہ جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اچھائیوں کی طرف راغب کرتا ہے. اور جس کے دل میں خوف الہی ہے پھر وہ شراب نہیں پیتا، وہ جوا نہیں کھیلتا، وہ دوسرے کے حق نہیں مارتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتا. اس لیے تو فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ساری مخلوق سے ڈرتا ہے. تو سامعین شام خوف خدا کی فضیلت کے اوپر گفتگو کر رہا تھا، اور یہ دیکھ لیں کہ یہ وہی مسجد ہے جہاں جمعے کو وضو خانے کے اوپر بھی دنیا کھڑی ہوتی ہے. لیکن افسوس کہ قربانی واجب ہے، فرض نہیں ہے. یہ جمعہ فرض عین ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، جو فرض کا تارک ہے اس کی واجب اس کا قبول نہیں ہوتا، اس کی کوئی قربانی قبول نہیں جو تارک نماز ہے.
تو جمعہ کو چھوڑ کر قربانی کا تو اس کی قربانی کوئی قبول نہیں ہوگی. یہ اصول ہے دین کا، شریعت کا. جو فرض کا تارک ہے نہ اس کا واجب قبول ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی سنت قبول ہوتی ہے. آج قربانی کے شوق میں آ کر آپ نے جمعے کو چھوڑ دیا، جس کی فضیلت بہت زیادہ سرکار کہ یہ تو جمعہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں بھائی. یہ بھائی